السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان عبدالتواب اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لب آزاد چینل۔ ناظرین اکرام، اس وقت موجود ہیں ہم کٹھن میں، اور آج ملتان سے تشریف لائے صحافی برادران اور ان کا جو وفد ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید ملک صاحب نیوز ون سے، اور انجم خان اور شریف جویا، عدنان فاروق قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ یہ احباب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ سر، وادی کی سرحدی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وادی کی سچویشن اگر کرنٹ آپ بات کریں تو اب میری نظر میں اس خطے میں خوشحالی آ رہی ہے۔ پہلے ایل او سی کی جب فائرنگ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی مشرف دور کے بعد، جب یہ معاہدہ ہوا تو اب ان کے حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو حکومت کی جانب سے بھی کچھ فنڈنگ اور باقی چیزوں کے معاملات شروع ہوئے، دوسرا یہاں پہ روزگار کے مواقع اب بڑھے۔ پہلے گھروں میں محدود ہو گئے تھے، فائرنگ کی وجہ سے شہادتیں ہوئیں، مکانوں سے بے گھر ہو گئے، تو یہاں پہ جو روزگار ہے وہ میری نظر میں اس مطابق نہیں تھا، کیونکہ یہاں کا جو ذریعہ معاش جو میں نے آبزرو کیا ہے صرف چند ایک کھیتی باڑی، اس کے علاوہ محنت مزدوری، اس کی بھی میرے خیال 800 روپے پر ڈے ان کو ملتا ہے۔ تو جو چیزیں ہیں اس کے مطابق تو بہت زیادہ ان کے حالات جو ہے وہ خراب تھے۔ اور دوسری چیز کہ جس کا ٹاپ کے اوپر گھر ہے وہ گراؤنڈ سے ٹاپ تک جاتے ہوئے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور کوئی بھی چیز ہے وہاں سے نیچے تک گراؤنڈ تک آتے ہوئے اسے جو ٹائم لگتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے یا 20 منٹ بھی لگیں، اور پھر یہاں سے وہاں تک جانا، چیزوں کو کیری کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ، تو اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، روڈ بن رہا ہے، تو اب جو لوگوں کی ٹریولنگ ہے وہ بھی اس سائڈ پہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئے گی، کیونکہ امن علاقہ جو ہے وہ اب ہو گیا ہے۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے۔ سر، ایک جو چیز دیکھنے کو آئی ہے کہ وادی نیلم کے جو مقیمی احباب ہیں، اس صحت کے لیے آنے والے جو احباب ہیں ان سے ناراض ہیں، خفا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مغربی لباس میں ملبوس ہو کر یہاں پہ آتے ہیں، کچھ ایسی نقل و حرکت کرتے ہیں جو نازیبا ہے۔ تو ایسی خواتین کو، ایسے جو نوجوان آتے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم کسی بھی علاقے میں ٹریول کرتے ہیں، کسی بھی جگہ ہم جب جاتے ہیں، تو ہمیں 2 چیزوں کا تو خصوصی طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی طور پہ تو بہرحال صرف اس وادی کے حوالے سے نہیں، پوری دنیا میں بھی جب آپ ٹورزم کے حوالے سے نکلتے ہیں یا کسی کام کے سلسلے میں نکلتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس علاقے میں، جس خطے میں آپ جا رہے ہیں اس کی ثقافت کو آپ کو ہر حال میں مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ ان اخلاقی جو اصول ہیں ان سے انحراف کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی صورت بھی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ جو خطہ ہے خصوصی طور پہ یہ ایک پروردگار کی طرف سے زمین پر اگر کوئی جنت ہے تو یہ خطہ ہے، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہم اس خطے میں آتے ہیں تو اس خطے کے لوگوں سے ہمیں جو پیار ملتا ہے، احترام ملتا ہے، محبت ملتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کی اقدار کو فالو کریں۔ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، معاشرتی اقدار ہیں، معاشرتی اصول ہیں، ان کو ہر صورت میں مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ نے مغربی اقدار کا کہا، جدت کی طرف جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس جدت کو اتنا زیادہ ایکسیسو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے قابل اعتراض ہو جائے۔ اور اگر کسی کو اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے، اپنے لباس سے، اپنے جینے کے انداز سے محبت ہے تو اس کا احترام کرتے ہوئے ان کے علاقے میں کم از کم ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تشریف لائے، وہاں پہ اتنی تپش آمیز گرمی اور یہاں پہ ٹھنڈا ماحول، تو کیا فیل کر رہے ہیں؟ کوئی مشکلات، کہیں کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں ہوا؟ گرمی کی بات کی، گرمی تو اس وقت بھی ملتان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 42-43 ڈگری پہ ہے، تو یہاں پہ تو جو درجہ حرارت ہے وہ کافی کم ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ کشمیر کو جنت نظیر کا وادی کہا گیا ہے، اور وہ واقعی ہم یہاں آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا سر، ملتان سے آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا مقصد سیاحت تھا یا پھر آپ کسی پروجیکٹ کو لے کے نیل ویلی آئے ہیں؟ کیا، کیسے آئے؟ نہیں، یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک مشن تھا کہ ٹورسٹ کے حوالے سے جو کشمیر ہے اس کو دیکھا جائے کہ لوگ ناردرن ایریاز کی طرف زیادہ ان کا رخ ہے، تو اس طرف کیوں نہیں ہے، کیا وجوہات ہیں کہ یہاں پر لوگ نہیں آتے۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم وہاں دیکھیں اور ہمارا خطہ ہے جو سرائکی خطہ ہے وہاں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے نیوز کے ذریعے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، کہ کشمیر میں بہت پوٹینشیل ہے
اور یہاں پہ بہت زیادہ ایسے پوائنٹس ہیں جو دیکھنے چاہیے. دوسری ایک سب سے بڑی بات یہ اس میں ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی یہاں پر دکھانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مسلمان مطلب جو ہمارا آزاد کشمیر ہے یہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، اور اس کے دوسرے طرف جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں وہ کس طرح سے ہیں. آمنے سامنے ہیں لیکن جو ایل او سی ہے، جو انٹرنیشنل مطلب چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں رابطہ نہیں رکھ پا رہے. تو یہاں کے لوگوں کی کیا تکالیف ہیں جو اپنے عزیز و اقارب ان کے وہاں بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ یہاں کے لوگ کتنی جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس ریاست کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ جب تک ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو یہاں نہیں لائیں گے، ان کو کاغذوں میں تو ہم نے بتا دیتے ہیں، مطلب ہم نے سوشل سٹڈیز میں پڑھا ہوگا 8 مقام، ٹھیک ہے، کیرن، اور یہ ہم نے دیکھے مطلب پڑھے ہیں. یہاں آ کے ہم نے دیکھی ہیں، مطلب ہم نے ایل او سی کے پار جو ہے وہ دیکھا ہے کہ کتنی چھوٹی سی ایک لائن ہے دریا کی، لیکن آپ اس دریا کی لائن کو پار نہیں کر سکتے. اچھا سر، ٹورسٹ کا جو رخ ہے وہ زیادہ شمالی علاقہ جات میں ہے، کہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ مین کیا کردار ہو سکتا ہے جو ان کو اس طرف لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیں، لوگ اس طرف اس لیے بھی جاتے ہیں کہ سٹارٹ میں اس علاقے کی جو ٹورزم ہے اس کو اس طرح پروموٹ نہیں کیا گیا، اور جو KPK کے علاقے ہیں یا پنجاب کا مری ہے اس کی ٹورزم کے حوالے سے مارکیٹنگ بہت زیادہ کی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اس طرف ہوا، اور ظاہر ہے موسم کا چینج تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا، میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اور دیگر علاقوں کے جو لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ مری بھی ہمارا علاقہ ہے، ہمارے اس پیارے وطن کا حصہ ہے. ناردرن ایریاز بھی ہمارے ہی ملک کا حصہ ہیں اور بڑی خوبصورت جگہ ہیں وہ بھی. لیکن اگر آپ ان کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ دیکھ چکے ہیں تو پھر نئی دنیا ایکسپلور کریں، اور زمین کے اوپر جنت دیکھنے کے لیے کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں کا ضرور رخ کریں، جہاں آپ کو محبت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا، پیار بھی ملے گا، عزت بھی ملے گا، اور قدرت کے خوبصورت نظارے بھی ملیں گے. اچھا سر، آپ لب آزاد چینل کے دیکھنے والوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جیسے کہ جو یہ صاحب نے بتایا کہ ایل او سی کی وجہ سے ہمارے خطہ میں نا لوگ صرف اس وجہ سے بھی نہیں ادھر آنا پسند کرتے کہ ان کی جان چلے جائے گی، فائرنگ ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم کوئی ناگہانی صورتحال ہو جاتی ہے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو خوف کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا. لیکن جب سے ہم نے ادھر دیکھا، آئے ہیں، وزٹ کیا اور بلا خوف و خطر وزٹ کیا، یہ مری سے بہت زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے. یہاں کے لوگ بہت ملنسار اخلاق والے ہیں. مری میں یہ بھی شکایات بہت ملی ہیں کہ وہاں کے لوگ ریٹ مہنگے کر دیتے ہیں، اشیاء خرد و نوش میں بھی، کمرے کے کرائے میں بھی، رہائش میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہاں محسوس نہیں ہوا. ہم نے مختلف دوستوں سے، یہاں کے رہائش پذیر لوگوں سے انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور شاپ کیپر سے بھی ملے ہیں، ان سے چیزیں بھی پرچیز کی ہیں. مظفر آباد میں تھے ہم، تو میں نا باربر شاپ پہ چلا گیا، تو میں نے کہا یار میری نا ذرا یہ مجھے سیٹ کر دو. تو جب اس نے میری لینگویج سنی، اس نے سیٹ کی، تو میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ کہتا نہیں، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں تو آپ سے ہم نے کوئی پیسے نہیں لینے. تو اگر ہم اسی کو دیکھیں، اگر اپر پنجاب میں دیکھیں، حالانکہ اپنے شہر میں بھی دیکھیں، تو کوئی پیسے چھوڑنے والا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو بہت اچھا خطہ ہے، لوگوں کو آنا چاہیے، یہاں کی ثقافت کو دیکھنا چاہیے، یہاں کے مسائل کو دیکھنا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے اگر کوئی یہاں پہ مسائل، ہم تو نہیں جانتے، لوکل لوگ بہت زیادہ بہتر جانتے کہ کس قسم کے یہاں پہ مسائل ہیں، اور اگر مسائل ہیں تو انہیں فوری حل کریں. جی تو ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے ساتھ صحافی برادری جو کہ ملتان سے یہ وفد کی صورت میں تشریف لائے، اور میں ایک تو ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تو اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.